گلاس برج۔ ہماری آخری منزل گلاس برج تھا۔ ہم نے یہ 20 جون کو دیکھنا تھا اور اسی رات میری شنگھائی کے لیے فلائٹ تھی۔ چانگ چائی کے مسافات میں مختلف ریزورٹ ہیں۔ ہمیں پہاڑیوں کے درمیان موجود ریزورٹ میں کمرے مل گئے۔ وہ کسی بڑے چینی بزنس مین کی پراپرٹی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں اس کی زمین تھی اور اس نے اس پر ریزورٹ بنا دیا۔ وہ جگہ بھی کمال تھی۔ درمیان سے دریا گزر رہا تھا اور جنگل کے مختلف حصوں میں ہٹس تھے جن تک آنے اور جانے کے لیے الیکٹرک گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں۔ ہم نے اگر واپس نہ آنا ہوتا تو ہم لازماً 2-3 دن اس میں گزارتے۔ چین کا مشہور گلاس برج اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ گریٹ وال کے بعد چین کی دوسری بڑی سیاحتی کشش ہے۔ ہم صبح 10 بجے گلاس برج کے مقام پر پہنچ گئے۔ چین کے دیگر سیاحتی مقام کی طرح وہاں بھی پارکنگ وسیع تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ چین جہاں بھی کوئی سیاحتی یا کمرشل مقام بناتا ہے، یہ وہ تمام سہولتیں مستقبل کو ذہن میں رکھ کے تعمیر کرتا ہے۔ دنیا کے ہر بڑے سیاحتی مقام پر وقت کے ساتھ ساتھ رش بڑھتا رہتا ہے جس کے بعد پارکنگ کا ایشو بن جاتا ہے۔ چین سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 50 سال بعد یہاں کیا صورتحال ہوگی اور اس کے بعد پارکنگ لاٹ اور کمرشل ایریا کا لے آؤٹ تیار کرتا ہے۔ یورپی حکومتوں کا 10 سال بعد پورے عمارتی بلاکس گرا کر انہیں پارکنگ لاٹ میں تبدیل کرنا پڑتا ہے کہ جب ہم سرے سے پارکنگ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ پتریاٹا چیئر لفٹ کی پارکنگ دیکھ لیں۔ آپ وہاں ہر وقت ٹریفک بلاک رہتی ہے۔ بہرحال گلاس برج کی پارکنگ بھی بہت وسیع اور عرض تھی۔ اس کے بعد ایک پلیٹ فارم آیا۔ وہاں سے گلاس برج کے ٹکٹ گھر کے لیے بسیں ملتی ہیں۔ پارکنگ سے ٹکٹ گھر 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ راستہ پہاڑی اور جنگلی تھا، بالکل سوات کی طرح۔ ٹکٹ گھر کی عمارت گول اور وسیع العرض تھی۔ ہم نے ٹکٹ لیا، کیمروں کو اپنی شکل دکھائی اور باہر نکل گئے۔ ٹکٹ گھر سے گلاس برج نظر نہیں آتا تھا۔ ہمیں 3-4 منٹ سیڑھیاں چڑھنی پڑی اور ہم اس کے بعد ایک اور ہال میں آ گئے۔ وہاں ہمیں جوتوں پر چڑھانے کے لیے کور دیے گئے۔ یہ شیشے کو خراشوں سے بچانے کے لیے تھے۔ ہم نے کور جوتوں پر چڑھا دی اور مزید سیڑھیاں چڑھ کر باہر آ گئے اور پھر اچانک سامنے گلاس برج آ گیا۔ وہ منظر بھی دلکش تھا۔ وہ بلند و بالا پہاڑ تھے جن کے نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ ایک کونے میں سبز رنگ کی جھیل تھی اور ان سب کے اوپر 14-10 فٹ لمبا گلاس برج تھا۔ پل کے نیچے کسی قسم کی سپورٹ نہیں تھی۔ یہ دونوں سائڈ سے موٹی موٹی دھاتی تاروں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا بلند ترین اور طویل ترین ہیکنگ برج تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً 300 میٹر۔ اوپر سے گہرائی میں موجود جنگل اور درخت گھاس محسوس ہو رہے تھے۔ پل کے شروع میں اسٹیڈیم تھا۔ اس میں پل کی سطح کے ساتھ لکڑی کے بینچ لگے ہوئے تھے۔ لوگ وہاں بیٹھ کر دھوپ تاپ رہے تھے اور پل دیکھ رہے تھے۔ ہم نے وہاں کھڑے ہو کر تصویریں بنائی۔ اس کے بعد پل پر آگے ہمارے قدموں میں شیشے کی موٹی تہہ تھی۔ اس پر 1000 کے قریب لوگ چل رہے تھے۔ نیچے دیکھ کر دل کو کچھ ہوتا تھا۔ پھول سا اٹھتا تھا۔ لوگ شیشے پہ لیٹ کر تصویریں بنا رہے تھے۔ پل پر جمپ کر کے اس کی مضبوطی بھی دیکھ رہے تھے۔ دائیں اور بائیں دور دور تک وادی بکھری ہوئی تھی۔ پل کے درمیان سے سیڑھیاں نیچے اترتی، وہاں سے ننجی جمپ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا بلند ترین بنجی جمپ ہے۔ انسان رسے سے باندھ کر 853 فٹ کی چھلانگ لگاتا ہے۔ شیشے پہ لوگ بیٹھ کر جمپ لگانے والوں کو ویڈیو بنا رہے تھے۔ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ 1988 تک غیر قانونی تھا۔ یہ علت آکسفورڈ کے طالب علم ڈیوڈ کریک نے شروع کی۔ وہ یونیورسٹی کے ڈینچر سپورٹ کلب کا سربراہ تھا۔ اس نے 1979 کے دن اپنے 2 دوستوں سائمن اور جیف تھامبن کے ساتھ مل کر برسٹل کے کلفٹن سپینش برج کے رسی لگا کر چھلانگ لگائی۔ یہ کامیاب ہو گیا لیکن انہیں پولیس نے پکڑ لیا۔ تاہم ایک چھلانگ نے بنجی جمپنگ کو کھیل بنا دیا۔ 1987 میں نیوزی لینڈ کے نوجوان اے جی ہیکٹ نے ایلف ٹاور کے 2nd لیول سے چھلانگ لگا دی۔ یہ بھی بعد میں پکڑا گیا۔ نومبر 1998 میں ہیکٹ نے ساتھ مل کر پہلی بار کوئن ٹاؤن میں کاروجن برج پر کمرشل بنجی جمپنگ کی اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل گئی۔ چین کے گلاس برج سے دنیا کی سب سے اونچی چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ ہم بھی وہاں کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں نے سوچا میں ٹرائی کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر عثمان تیار نہیں ہوئے۔ تاہم زپ لائن پر سودا ہو گیا اور یہ بھی اتنی خطرناک اور ہولناک تھی۔ یہ گلاس برج اسرائیل کے آرکیٹیکٹ نے بنایا ہوا یہ ماڈرن زمانے کا تعمیراتی معجزہ ہے۔ پل کی دوسری سائڈ پر گول عمارت تھی جس کے عین درمیان سوئمنگ پول تھا۔ وہاں سے برج کا نظارہ حیران کن تھا۔ لوگ گول سوئمنگ پول، سامنے برج اور آخر میں سبز پہاڑیوں اور پل کی 2 سائڈ پر نیچے گہرائی میں سرسبز وادی میں تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہا اور پھر آگے چلے۔ اس سے آگے 3 سرگرمیاں تھیں، گلاس لفٹ، زپ لائن اور آخر میں 4000 سیڑھیاں۔
ہم نے سب سے پہلے گلاس لفٹ لی، وہ ہمیں لے کر وادی کے پیندے میں آ گیا۔ وہاں اترے کیونکہ ہم نے زپ لائن لینی تھی۔ ہم لفٹ کے ذریعے دوبارہ اوپر آ گئے اور زپ لائن کی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی دنیا کی بلند ترین زپ لائن تھی۔ انسان لوہے کے رسے سے 400 میٹر کی بلندی پر کھنستا ہے، وہاں سے گہرائی اور ہوا کو محسوس کرنا بھی تجربہ تھا۔ میں اور ڈاکٹر عثمان دونوں یہ تجربہ کیا اور دل کھول کر کہکے لگائے۔ زپ لائن کے آخر میں 2 آپشن تھے، 2000 سیڑھیاں اور پہاڑ کے ساتھ چلتے چلتے پتلے پلوں پر چڑھ کر دوبارہ کیلاش برج کے آغاز پر پہنچ جائیں یا پھر 4000 سیڑھیاں اتر کر دریا کے کنارے پہنچ جائیں۔ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ سلائڈ کا بندوبست بھی تھا، لیکن وہ ہمیں واہیات محسوس ہوا۔ ہم سیڑھیاں اترتے چلے گئے، تمام سیڑھیاں لکڑی کی تھیں اور گھنے جنگل میں تھیں۔ ہم یہ ایڈونچر کرنے والے اکیلے لوگ تھے۔ ہمیں راستے میں صفائی کرنے والی خاتون ملی، اس نے بتایا کہ وہ یہ سیڑھیاں روزانہ 4 مرتبہ اترتی اور چڑھتی۔ ہم اس کی ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ہم بہرحال 1 گھنٹے بعد نیچے پہنچے۔ اس وقت تک ہماری ٹانگوں میں ارتعاش شروع ہو چکا تھا۔ ہم کھڑے ہوتے تو ٹانگیں بانس کے ستون کی طرح لرزتی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں پلیٹ فارم تھا، وہاں کافی شاپ، ریسٹورانٹ، واش روم تھے۔ ہم نے وہاں آدھا گھنٹہ آرام کیا اور اس کے بعد میری زندگی شاندار سفر شروع۔ وادی میں دریا بہہ رہا تھا، دریا کے دونوں سائڈ پر پہاڑ تھے اور ان پر گھنے جنگل تھے۔ حکومت نے دریا کے ساتھ ساتھ لکڑی کا 3 کلومیٹر لمبا باریک پل بنا دیا۔ یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلتا ہے۔ راستے میں بے شمار چھوٹی آبشاریں آتی ہیں، ہم اس پر چل پڑے۔ میں نے زندگی میں ہر قسم کے علاقے میں واقع ہے۔ مجھے نارتھ پول سے ساؤتھ پول، جنگلوں، صحراؤں، شہروں، دریاؤں، خشک پہاڑوں پر واک کا موقع ملا۔ میں اس جنت کے کونے تک گئی جہاں حضرت آدم نے اپنا سفر شروع کیا، اور اس مقام پہ بھی جہاں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت شروع کی، اور وہاں بھی جہاں یاجوج ماجوج دربار چاہتے تھے اور صحابہ کہف لمبی نیند کی چادر اوڑھ کر سو گئے، اور وہاں بھی جہاں دنیا کی پہلی بائبل لکھی، اور وہاں بھی جہاں شداد کی جنت ریت میں غرق، اور وہاں بھی جہاں سامری جادوگر نے دنیا میں جادو کی پہلی یونیورسٹی بنائی، اور پھر وہاں بھی جہاں زمین کے سرے ختم ہو جاتے اور چاند آدھے سیکنڈ کے لیے زمین کو چھو کر گزرتا ہے، اور وہاں بھی جہاں دوزخ کا دروازہ ہے، اور وہاں بھی جہاں پیدل چلنے سے ناک سے خون نکلنے لگتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں، وہ تمام سفر ایک طرف اور یہ 3 کلومیٹر کی واک دوسری طرف، وہ 2 بلند پہاڑ تھے جن کے درمیان پانی کی سبز لائن تھی۔ ہم اس لائن کے ساتھ جا رہے تھے اور جنگلی پرندے ہمیں دیکھ کر کہکے لگا رہے تھے۔ ہم بعض جگہوں پر فوار بھی پڑنے لگتی۔ چین کا کمال دیکھیں، اس نے اتنی دشوار گزرگاہوں پر چٹانوں اور پانی کے عین اوپر 3 کلومیٹر لمبا واک بنا دیا۔ اس پر کیمرے بھی لگا دیے اور بجلی کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہ واقعہ کمال تھا۔ ہم جہاں سے گزرتے ہمیں کیمرے دیکھتے رہتے۔ درمیان میں ڈاکوؤں کا غار بھی ہے، یہ ماضی کے 3 ڈاکوؤں کا ٹھکانہ تھا۔ وہ غار بھی طویل اور محفوظ تھے، سیاح ان کے درمیان سے گزر کر دوبارہ واک پر آ جاتے۔ غار کے بعد کا منظر سفید خوبصورت تھا، پل مزید پتھرا اور چٹان کے ساتھ لٹک کر آگے بڑھنے لگے۔ اس سفر کا اختتام جھیل پر ہوا، وہاں موٹر بوٹس کھڑی تھیں، ہم ان میں سوار۔ اب ذرا تصور، آپ جھیل سفر ملوک میں کشتی میں سوار ہوں اور آپ کے چاروں سائڈ پر سرسبز شدہ پہاڑوں، آپ کیا محسوس؟ ہم بھی اس وقت یہی محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ بارش شروع ہوئی، بارش نے تصویر کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ ہمارے نیچے سبز جھیل تھی، دائیں بائیں پہاڑ تھے، پیچھے باریک دریا اور 3 کلومیٹر لمبا واک ٹریک تھا۔ اوپر سے ہلکی ہلکی بارش باری، وہ منظر بھی تصویر بنا اور ذہن کے محفوظ، لیکن رکیے نہیں۔ اس لمحے پہاڑ سے سرمئی رنگ کے بگلا اڑا، پھر پھر کر کے جھیل کے پانی میں اترا۔ تصویر کے اندر ہلچل ہوئی اور وہ رنگین ہوتی گئی۔ تو ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، اور مختلف کالم سننے کے لیے چینل کو اردو کالم ٹوڈے کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں۔